حضرات السلام علیکم۔ کل آپ کے سامنے میں نے جو ہے کورونا پر کچھ پیش کیا تھا، امید ہے پسند آیا ہوگا۔ آج میں آپ کے سامنے رنگ ظرافت ان طنز و مزاح پیش کر رہا ہوں۔ یہ روزنامہ انقلاب سے ہے، ماچس لکھنوی۔ ظاہر دیکھیے جو طنز و مزاح کہتے ہیں اور لکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ان کا تخلص بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ماچس اور اس طرح سے جو تخلص ہوتا ہے زیادہ لوگوں کا، کیونکہ مزاح ہوتا ہے ہنسی والا، تو اس طرح ہنسی والا ان کا وہ بھی رہتا ہے۔ تو سماعت فرمائیں۔ شیخ آئے جو میسر میں تو اعمال ندارد، جس مال کے تاجر تھے وہی مال ندارد۔ کچھ ہوتا رہے گا یوں ہی ہر سال ندارد، تبت کبھی غائب کبھی نیپال ندارد۔ کچھ ہوتا رہے گا یوں ہی ہر سال ندارد، تبت کبھی غائب کبھی نیپال ندارد۔ رومال جو ملتے تھے تو تھی رال ندارد۔ رال جو ٹپکتی ہے زبان سے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ رومال جو ملتے تھے تو تھی رال ندارد، اب رال ٹپکتی ہے تو رومال ندارد۔ دیکھیے کتنا قاعدے جو ہے رال اور رومال کا، کہ رومال جو ملتے تھے تو تھی رال ندارد، اب رال ٹپکتی ہے تو رومال ندارد۔ تحقیق کیا ان کا جو شجرہ تو یہ پایا، تحقیق کیا ان کا جو شجرہ تو یہ پایا، کچھ یوں ہی سی ننیھال ہے ددھیال ندارد۔ ننیھال اور ددھیال ہوتا ہے، تو تحقیق کیا ان کا جو شجرہ تو یہ پایا، کچھ یوں ہی سی ننیھال ہے ددھیال ندارد۔ اب اس بات فرمائیں، ہے اس بت کافر کا شباب اپنا بڑھاپا، ہے اس بت کافر کا شباب اپنا بڑھاپا، ماضی ہے ادھر گول ادھر حال ندارد۔ اب ایک شعر تو اس کو سماعت فرمائیں۔ یہ تعداد میں ہیں عورتیں مردوں سے زیادہ، تعداد میں ہیں عورتیں مردوں سے زیادہ، قوالیاں موجود ہیں قوال ندارد۔ تعداد میں ہیں عورتیں مردوں سے زیادہ، قوالیاں موجود ہیں قوال ندارد۔ اور آخری شعر سنیے۔ بیوی کی جوتی کے تلے ہو گئے غائب، بیوی کی بھی جوتی کے تلے ہو گئے غائب، شوہر کے اگر بال سر سے ہوئے بال ندارد۔ بیوی کی بھی جوتی کے تلے ہو گئے غائب، شوہر کے اگر سر سے ہوئے بال ندارد۔ تو یہ ماچس لکھنوی کا رنگ ظرافت تھا۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں۔ یہ پرانے شعراء میں سے آپ نے دیکھا ہوگا اکبر الہ آبادی۔ اکبر الہ آبادی جو ہے وہ طنز و مزاحی کی شاعری کرتے تھے۔ ایک جگہ فرمایا تھا اکبر الہ آبادی نے کہ وہ اس میں دیکھیے جو ہے یہ جو انتخاب منظومات ہے بی اے کے نصاب میں جو ہے اردو وہ موجود ہے، یہ اس میں تمام لوگوں کا ہے۔ تو یہ جو ہے اکبر الہ آبادی، ان کا نام اکبر حسین، ان کی پیدائش جو ہے وہ 9 ستمبر 1921 عیسوی سے، ان کی پیدائش ہے اکتوبر 1845 عیسوی، اور آپ کی جو ہے وہ آپ جو ہے 9 ستمبر 1921 کو آپ کا انتقال ملال ہوا۔ تو یہ ہے فرضی لطیفہ، یہ سماعت فرمائیں فرضی لطیفہ۔ بہت امید ہے آپ سامعین حضرات، امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے آس۔ خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر،
مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس، یاس جو ہے وہ امید کا اپوزٹ ہے، جو اپوزٹ ہے یاس۔ تو خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یاس۔ ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ ایک شعر ہے اکبر الہ آبادی کا کہ شیخ تو بس خدا سے ڈرتے ہیں، شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہیں اور میں انگریز سے ہی ڈرتا ہوں۔ شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہیں اور میں انگریز سے ڈرتا ہوں۔ یہ انگریزوں کے زمانے میں تھے، چونکہ انگریز سن پیدائش 1845 عیسوی ہے، تو اس وقت انگریزوں کا ملک میں حکومت تھی، اور جب انتقال کیا تب بھی 1921، ظاہر ہے اس وقت آزاد ہوا ملک جو 1947 میں ہے۔ تو شیخ صاحب خدا سے ڈرتے ہیں اور میں انگریز سے ہی ڈرتا ہوں۔ یہ جو ہے طنز و مزاح ہے۔ تو خدا حافظ مسلمانوں کا اکبر، مجھے تو ان کی خوشحالی سے ہے یار۔ یہ عاشق شاہد و مقصود کے ہیں، یہ عاشق شاہد مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن صحیح کے پاس۔ یہ عاشق شاہد و مشہود مقصود کے ہیں، نہ جائیں گے وہ لیکن صحیح کے پاس۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، یہ شعر بہت اچھا ہے۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس۔ سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس۔ کرتاس کہتے ہیں کہ یہ سفید کاغذ، اور ایک ہوتا ہے زیب، تو ایک ہوتا ہے کرتاس ابیض۔ کرتاس ابیض کہتے ہیں اس کو، شویت پتر کہتے ہیں ہندی میں۔ تو جب کرتاس ابیض ہوتا ہے، وہ تحریر جو حکومت کی طرف سے اطلاع عام کے لیے شائع کی جاتی ہے، تو بہت سے جو اس وقت حکومت میں پارٹی ہے بی جے پی، اور یہ جو ہے ساپا یا کانگریس، یہ کچھ باتوں کے لیے اسے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کہتی ہے کہ آپ اس کا جو ہے وہ شویت پتر جاری کیجیے۔ تو یہ کرتاس ابیض یہاں نہیں ہے، یہاں ہے سناؤں تم کو ایک فرضی لطیفہ، کیا ہے جس کو میں نے زیب کرتاس کیا مجنوں سے لیلا کی ماں نے۔ فرضی لطیفہ ہے کہ کہاں مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے اب میں پاس، تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ یہ مجنوں کی لیلا کی ماں نے کہا کہ مجنوں بھائی جو ہے، مجنوں میاں، اگر تو ایم اے پاس کر لے تو میں تمہیں جو ہے لیلا کو بیاہ دوں، میں تمہاری ساس بن جاؤں۔ تو بلکہ مجنوں کے بارے میں ہے، میں کل دیکھ رہا تھا ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر، اس میں دیا ہوا تھا کہ مجنوں جو ہے وہ شروع سے مجنون نہیں تھے، ان کا نام تھا جو ہے قیس نام تھا، قیس نام تھا۔ تو ان کی چچیری بہن جو تھی وہ لیلا تھی، لیلا کہتے ہیں، تھوڑا سانولی تھی، تو لیلا ہوتی ہے لیلا شب، رات کالی ہوتی ہے، تو اسی پہ تھا لیلا نام رکھا تھا۔ ان کے والد نے جب دیکھا قیس کے، تو کہا کہ بیٹا یہ ہماری بڑی وہ ہو رہی ہے، بد ہو رہی ہے، تو تم ایسا کرو کہ یہ جو اس سے توبہ کر لو جو ہے، اور تم کو لے چلے ہم جو ہے وہ اللہ پاک کے حضور میں جو ہے وہاں لے چلے۔ وہاں لے گئے تو وہاں جو ہے کہا کہ تم دعا کرو کہ تم کو لیلا کے عشق سے جو ہے وہ مل جائے، خلاصی مل جائے جو ہے۔ تو وہاں مجنوں نے جو دعا پڑھی اس سے یہ تھا کہ مجھے جو ہے وہ لیلا ہی چاہیے جو ہے۔ تو وہاں باپ نے کہا کہ دیکھو تم، اب چھوڑ دیا انہوں نے، تو وہیں سے کہا تم مجنون ہو، پاگل ہو جائے، تم کو میں یہاں تک لایا اللہ کے دربار تک، اور میں چاہتا ہے تم ایسی دعا کرو کہ اس سے چھٹکارا مل جائے، تو تم نے جو ہے تب سے جو ہے قیس کے بارے میں ہے
قیس دیوانہ نہ تھا مکتب میں جب داخل ہوا، قیس دیوانہ نہ تھا مکتب میں جب داخل ہوا، تو مجنوں کہا، پاگل کہا جانے لگا مجنوں کو۔ تو میں یہاں کہا مجنوں سے لیلا کی ماں نے کہ بیٹا تو اگر کر لے میرے پاس تو فوراً بیاہ دوں لیلا کو تجھ سے، بلا دقت میں بن جاؤں تیری ساس۔ کیا کہاں مجنوں نے اچھی سنائی، کجا عاشق کجا کالج کی بکواس۔ مجنوں نے کہا کہ کہاں جو ہے وہ مجنوں اور کہاں کالج کی بکواس، کہاں پڑھنا جو ہے یہ پڑھنا، فزکس پڑھنا، کیمسٹری میتھ پڑھنا، یہ سب ہم سے نہیں ہو پائے گا جو ہے، تو ہم کہاں سے ہمیں کریں گے جو ہے۔ کجا یہ فطرت جوش طبیعت، کجا ٹھونسی ہوئی چیزوں کا احساس، یہ اچھی قدردانی آپ نے کی۔ انہوں نے مجنوں نے کہا اپنی ساس ہونے والی ساس سے کہ یہ اچھی قدردانی آپ نے کی، مجھے سمجھا ہے کوئی ہر چرن داس۔ ہر چرن داس جو ہے وہ ایک کردار ہے جو اس کا استعمال جو ہے ادیبوں نے کیا ہے، کسی ادیب کا نام مجھے نہیں معلوم ہے، کسی نے کیا ہر چرن داس جو ہے۔ دل اپنا خون کر کے ہوں موجود، دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، نہیں منظور مغز سر کا آماس۔ یہ مجنوں نے فرمایا کہ دل اپنا خون کرنے کو ہوں موجود، میں اپنا دل جو ہے خون کرنے کو موجود ہوں، میں لیلا کو نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے نہیں منظور کہ میں اپنے آماس کہتے ہیں سوجن، مجھے اپنے مغز اپنے دماغ کا میں سوجن نہیں بنانا ہے، میں یہ سب میں بھی یہ سب چکر میں نہیں پڑوں گا۔ اب آخری شعر سنیے، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، یہی ٹھہری جو شرط وصل لیلا، تو استعفیٰ میرا بحسرت و یاس۔ تو اب شرط لیلا جو اس کی ماں نے رکھا تھا شادی کے لیے، تو اس نے کہا کہ اگر یہی شرط آپ کی ہے تو سمجھیے کہ میرا حسرت و یاس، کہ میں جو استعفیٰ دینے کو تیار ہوں لیکن آپ کی شرط ماننے کو تیار نہیں ہوں۔ تو یہ جو ہے اکبر الہ آبادی مرحوم کا فردی لطیفہ ہے، یہ بہت ہی سمجھیے کہ طنز و مزاح کے رنگ ظرافت کے بہت اچھے شاعر، پرانے شاعروں میں سے ہیں۔ اور انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ نظر آئیں جو بے پردہ نظر آئیں، بے پردہ نظر آئیں کچھ بیویاں، بے پردہ نظر آئیں جو کچھ بیویاں، تو اکبر زمین پہ حیرت قومی سے دب گیا۔ بے پردہ نظر آئیں مجھے چند بیویاں، اکبر زمین پہ حیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے کہ آپ کا پردہ یہ کیا ہوا، کہنے لگیں کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ اور جو عورتوں سے پوچھا گیا بھائی پردہ کیوں نہیں کیا ہے، بے پردہ ہو، تو عورتوں نے کہا کہ یہ پردہ جو تھا وہ ہمارے شوہروں کے جو ہے عقل پہ پڑ گیا، جو ہے وہ پردہ جو ہم پہنتے تھے ہمارے شوہر کے۔ تو حضرات امید ہے یہ طنز و مزاح اور رنگ ظرافت آپ کو ضرور پسند آئے گا اور اس سے آپ بہت محظوظ ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں محمود احمد نیاز آپ سے رخصت چاہتا ہوں، اس کے ساتھ کہ آپ اسد محمود چینل سے آپ مجھے سنتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیجئے جو ہے، تو اس سے فائدہ ہو جائے کہ میرے ایک سننے والے زیادہ ہو جائیں گے۔ اللہ بسم اللہ۔